अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूँ यहाँ पर सोशल डेमोक्रातरना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सोशल डेमोक्रेट्स ऑफ स्वीडन। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि रूलिंग पार्टी है स्वीडन की, और हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ सीनियर मेंबरान हैं जो कि इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चंद ओहदों पे फाइज हैं, और उनकी कोशिश है कि इस तरह के इस्लामोफोबिया जो आजकल फ़्रांस के हवाले से है, पहले स्वीडन के अंदर कुरान सोज़ी का वाक़या हुआ, तो मैं ये बात पहले भी बहुत दफ़ा बावर करा चुका हूँ कि हमको किसी पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना ही हमको ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि जिससे जो अफराद इस्लाम को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ इश्ताल अंगेज़ी करते हैं, उनको प्रमोशन मिले। इसी हवाले से माल्मो कम्यून या माल्मो म्यूनसिपलिटी जो हमारे यहाँ पर है, शहर की, स्वीडन के शहर की, उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है इस्लामोफोबिया के लिए। उन्होंने अपने बजट में एक खतीर रकम मुख्तस की है। उस हवाले से हम हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के सीनियर मेंबर और सोशल डेमोक्रेट में एक बोर्ड मेंबर की हैसियत रखते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से। मैं उनसे आपका आज तारुफ भी कराऊंगा और उनके ख्यालात का इजहार भी करवाऊंगा कि किस तरीके से इस्लामोफोबिया पे कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरीके से इससे निजात पाई जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको तारुफ कराया अमजद खान साहब का, हम अमजद खान साहब के साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। अभी हाल ही में इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग भी थी। सोशल डेमोक्रेट्स पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है, उनकी माहाना इनका इजलास होता है बोर्ड मेंबर्स का, जिसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से डिस्कशन करते हैं। तो अमजद खान साहब से कहूँगा कि आप अपना तारुफ भी कराएं और बताएं कि इस्लामोफोबिया के हवाले से स्वीडन की हुकूमत जो रूलिंग पार्टी है, उनका क्या जो है किरदार है और किस तरीके से वो इस्लामोफोबिया पे कंट्रोल कर सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद खान है और मैं यहाँ पर सोशल डेमोक्रेट्स की तरफ से यहाँ का जो डिपार्टमेंट है बोर्ड मेंबर हूँ, उसमें हेल्थ एंड केयर डिपार्टमेंट, उसमें पिछले 1-2 साल से मैं हूँ और बाकी एक्टिविटी करता रहता हूँ सोशल डेमोक्रेट्स की तरफ से, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी भी है। और सोशल डेमोक्रेट्स का जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो जितने भी इंसान के जो राइट्स हैं और उनके हुकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। वो इनके नज़र में तमाम इंसान और जो कुछ भी हैं रहने वाले सब इक्वल हैं, इसमें किसी को कोई फ़ौक़ियत वाली बात नहीं या किसी को लेट डाउन नहीं कर सकते। अब आजकल जो सिलसिला चला हुआ ये इस्लामोफोबिया का, इसमें जो है स्वीडन की हुकूमत और ख़ासकर ये जो सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी है यहाँ की रूलिंग पार्टी, ये बहुत इसमें एक्टिव है। इस्लामोफोबिया के बारे में या फिर जो फॉरेनर्स के बारे में जो हेट की जाए तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने खासा बजट भी इसमें मुख्तस किया हुआ है और पूरी कोशिश करते हैं कि ये तमाम चीज़ें इस माशरे में ज़्यादा न फैली जाए, चूँकि हैं बहरहाल बहुत, लेकिन बहुत ही इनकी तादाद मुख्तसर है। तो इसमें सिलसिले में यही है कि हम लोग जो हैं जिस चीज़ को भी रोकना हो फॉरेनर्स की हेट के लिए या फिर इस्लामोफोबिया जो चला होगा, उसमें हम लोग की तरफ से कई लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको ला के एजुकेट करते हैं, बताते हैं सारे रियलिटी के मतलब क्या चीज़ है। आप कोई भी एक किसी का आप अगर कोई जुर्म करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या जो ईसाई हो, तो आप उसके पूरे रिलीजन पे आप उसको इल्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि सब लोग मुख्तलिफ होते हैं। तो इसमें काफ़ी हम लोगों ने की है और ख़ासकर जो शुरू हुआ है ये फ्रांस के सदर का जो उसने जो बात की है, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी इसकी मज़म्मत की है और ये बताने की भी कोशिश की है कि भाई आपने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कहा है वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि तमाम मुसलमान ऐसे नहीं हैं। अगर किसी एक का फ़र्द जुर्म आप पूरी मुस्लिम कौम पे आप नहीं डाल सकते। तो और इसमें काफ़ी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और साथ ही फिर उनसे ये भी उम्मीद ज़ाहिर की कि भाई आपने जो कुछ कहा उसके ऊपर आपको माज़रत करनी चाहिए। लाखों मुसलमानों के आपने दिल दुखाए। अमजद खान साहब, आपसे सवाल ये है कि उमूमन देखा ये गया है कि जब भी मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है, मतलब ये है कि कोई हमारा मजहबी त्यौहार है या मजहबी दिन है, उसके करीब करीब इस तरह के कुछ वाक़यात होते हैं। जैसे हाल ही में हमारे साथ स्वीडन के शहर, इसी शहर माल्मो में कुरान सोज़ी का वाक़या हुआ, उस वक्त मुहर्रम का महीना था। इससे पहले जो है वो कुरान सोज़ी का वाक़या जब डेनमार्क में हुआ तो वो माह रमज़ान था। अब चूँकि 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो 12 रबीउल अव्वल से कुछ दिन पहले ये सारे वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। तो अक्सर व बेशतर मैंने जो है वो मीडिया पर भी ये बात मैंने कही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जज्बात जो है उसको उभारने के लिए कि हम किसी नेगेटिविटी की तरफ जाएं और हम अपने आप से ही अपने मज़हब को नुकसान पहुँचाएँ,
تو یہ ایجنڈے لائے جاتے ہیں اور اس طریقے کی جو حرکات ہیں جو قرآن سوزی کے واقعے ہیں یا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو یہ معاملات آپ کو لگتا ہے کہ یہ عموماً اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ جب مذہبی تہوار ہوں تو لوگوں کو پرووک کیا جائے کہ وہ اپنے جتنے بھی مذہبی مجالس ہیں یا جلسے جلوس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پرتشدد واقعات کر کے مذہب اسلام کو خود سے نقصان پہنچائیں؟ ہاں نہیں، بالکل اس میں کافی حد تک اس بات کا بھی دخل ہے، کیونکہ ہمارے ہی کہنا چاہیے یعنی کہ وہ جو مسلمان بھی ہیں جو لبرلز کہلاتے ہیں وہ کسی بھی چیزوں کو نہیں مانتے، تو ظاہر پھر یہاں پر جو اسلام فوبیا کے جو دشمن ہیں یا جو اسلام کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کو ایک سپورٹ سے ملتی ہے اس قسم کے لوگوں سے بھی، اور ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو اتنا تنگ کرے کہ وہ تشدد واقعات وہ کرتے رہیں، اور لیکن ساتھ ہی پھر ان کا موقع بھی یہ ملتا ہے کہ اسلام کو ہی بتا دیں دیکھیں جی یہ چونکہ مسلمان یہ حرکتیں کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں پھر وہ اسلام کو الزام دینا شروع کر دیں، جو کہ ظاہر بالکل غلط بات ہے۔ تو اس میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جبھی بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، خاص کر ہم جو پارٹی ہے یہ منع کرتے ہیں کہ اس میں مذہب کا کوئی نہیں ہوتا، اگر ایک انڈیویجول کرتا ہے تو اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل پوری کوشش ہوتی ہے ہماری کہ یہ اس کو وہ رنگ نہ دیا۔ اور جہاں تک ہم جو ہسٹری جانتے ہیں، ابھی جو مالموں میں حال ہی میں جو واقعہ ہوا تھا قرآن سوزی کا، اس کے بعد ایک ٹرینڈ سا چلا تھا کہ عوام نے مختلف پلیٹ فارم پہ پٹیشنز دائر کی، تحریری جو ہے وہ شکایت نامے پولیس کو درج کرائے، تو آپ کے خیال میں یہ مؤثر انداز نہیں ہے کہ جب ہم پروٹیسٹ کریں تو اس انداز میں کریں کہ مختلف ایوانوں تک اپنی بات کو پہنچایا جائے؟ لازمی سی بات ہے جب سوشل ڈیموکریٹر نے جو ہے وہ اپنے بجٹ کے اندر ایک خطیر رقم جو ہے مختص کی ہے اسلام و فوبیا کو روکنے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی کا جو ہے وہ اثر ہے کہ لوگوں نے جو پٹیشنز دائر کی یا تحریری شکایت نامے درج کرائے تو اس کے لیے شاید اس طرح کا اقدام کیا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کو اس طرف جانا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ تحریر کے ذریعے اپنی شکایت کا اندراج کرائیں، یورپی یونین میں کرائیں، تاکہ یورپی یونین جو ہے ایک بڑے لیول پہ جو ہے تمام ممالک کے اندر قانون کو نافذ کرے کہ کسی بھی مذہب، صرف اسلام نہیں، کسی بھی مذہب کے جو ہے وہ خلاف کوئی بات نہ کی جائے، فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل آپ کے پاس یہ صحیح ہے، اور یہی صحیح طریقہ بھی ہے آج کے اس معاشرے میں، خاص کر ویسٹرن میں جو کچھ بھی آپ بات لکھ کر دی جاتی ہے اور اس کا احتجاج ریٹن میں ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ میں بھی آتی ہے اور ان کے اوپر غور بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ جس قسم کے پروٹیسٹ، اسپیشلی پھر وہی میں کہوں گا کہ مسلمان جو پروٹیسٹ کرتے ہیں جس میں توڑ پھوڑ اور آگ جلانے کا اس کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتا، اس کی غلط تصویر آتی ہے۔ تو یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہماری جتنی بھی آرگنائزیشن ہے وہ سب جو ہے اس طریقے میں ریٹن میں احتجاج کریں، EU کو لکھیں، کیونکہ ہر جو بھی چیز ہم لکھی جائے گی نا، ہم جو لکھ کر ان کو دیں گے، اپنا بتائیں گے خیالات کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، تو وہ ایک ریکارڈ میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی لاہ عمل ضرور ہوتا ہے اس کے لیے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے امجد خان صاحب، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ایک سینئر رہنما جن کا مذہبی خدمات کے حوالے سے ایک بہت اچھا کردار رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کی اگر پہلی مسجد اس شہر میں بنائی گئی، ان کے بانیان میں اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو میرے خیال سے وہ غلط نہیں ہوگا۔ تو میں شیخ اعجاز صاحب سے اسی حوالے سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ جو اسلام و فوبیا کا جو لفظ مارکیٹ میں جو نیا لایا گیا ہے، جو دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ لایا گیا ہے، تو کیا حقیقی طور پہ یہاں پر ایسا ہے کہ اسلام و فوبیا جو ہے واقعی اسلام و فوبیا ہے، یا یہ صرف پولیٹیکل کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے ٹرینڈ لایا جاتا ہے، یا سستی شہرت کے لیے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے؟ جی شیخ اعجاز صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ انسان کو، ہم لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام و فوبیا کا لفظ آیا کہاں سے ہے۔ یہ لفظ نکلا ہے 1976 میں فرسٹ آف آل، جب آپ کو یاد ہوئے گا جب مڈل ایسٹ میں آئل بند کیا گیا تھا یورپ کے لیے، اس کے بعد ان کو ذرا خطرہ محسوس ہوا، یہ لفظ پہلی دفعہ وہاں پہ آیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے رشیا کی اور افغانستان کی جو لڑائی شروع ہو گئی، جہاد شروع ہو گیا، تو اس میں اس کو اتنا زیادہ نہیں ابھارا گیا۔ جب یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا تو 1997 میں نیوی ٹرسٹ کی طرف سے کتاب ایشو ہوئی، اس کا نام تھا چیلنج فار اس آل۔ اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں لکھا اور چالاکی یہ کی
کہ بجائے اس کے لکھنے کے کہ اسلام و فوبیا، انہوں نے اس میں لکھا، اس کے بجائے کہ لکھنے کے کہ مسلمان فوبیا ہو، لیکن انہوں نے اسلام فوبیا لکھا. اور اسلام فوبیا سے یہ مراد کہ بھئی پورے مذہب کے اوپر اٹیک کیا جائے. اور یہ ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا ہے سارا کچھ. اور اس میں سب سے زیادہ اتفاق کی بات ہے کہ 19 سالوں میں زیادہ کتابیں جو فرانس میں لکھی گئی، اور فرانس میں اسلام و فوبیا کے بارے میں زیادہ باتیں کی گئی. اور وہاں سے پھر انفارچونیٹلی 9/11 ہو گیا. اس کے بعد یہ بہت ایک دم، جس طرح بش نے اس وقت کہا تھا کہ نیا عالمی نظام قائم کرنا ہے، تو وہ جو اب ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اسلام ہے، تو وہاں سے یہ اسلام و فوبیا کی زیادہ تشہیر ہوگی. اب یہ مسئلہ یہ اس لیے ہو گیا کہ چونکہ اس وقت مسلمانوں نے بھی اتنا کوئی زیادہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اور انفارچونیٹلی ہماری کچھ ایسی اس وقت کی جو جہادی جماعتیں تھیں یا اس طرح کی جو مختلف علاقوں میں اپنی آزادی کے لیے لڑائیاں کر رہی تھی، ان لوگوں نے اس کو بڑے غلط طریقے سے اٹھایا. انہوں نے بہت زیادہ تشدد اور اس طریقے سے استعمال کیا جس کی وجہ سے نیگیٹو افیکٹ پڑ گیا. اور کوئی ایسی ہمارے پاس اس وقت کوئی قابل ذکر قسم کی قیادت بھی نہیں تھی مسلمانوں کے درمیان، وہ سارے دبے ہوئے تھے 9/11 کے بعد. تو اس کی وجہ سے یہ چیز نہ بڑی ابھری. اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پورے یورپ میں اور ایون دنیا میں، ایون انڈیا میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہ اسلام کے اوپر ہی سب کچھ ہوتا ہے. اسلام کے نام پہ سارے غلط کام ہوتے ہیں. اور اب جو یورپ میں یہی استعمال کر رہا ہے لفظ اسلاموفوبیا، اور اس کو اسلام کو ایکچولی بدنام کرنے کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھی اگر ایک سرٹن گروپ یا ایک سرٹن پرسن جو ہے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو خالی اس کو اٹیک کریں، پورے ریلیجن کو آپ نہیں اٹیک کر سکتے اس طریقے سے. اب اس کے بعد جو ضروری بات یہ ہے کہ بھئی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. اب بہت سارے آپ سوشل میڈیا میں چلے جائیں تو ادھر بہت سارے خطرناک قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن اس کا افیکٹ ہمیشہ نیگیٹو پڑتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے بھی پہلے بات ہوئی کہ آپ اپنے ریٹن طریقے سے اپنی کمپلینز ہر جگہ پہنچائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنے تجزیے دیں. اور آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ہر محکمے میں، ہر جگہ میں، ہر ملک میں، ہر پرائم منسٹر لیول تک کے لوگوں کو آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا ایک پازیٹیو امیج دکھائیں، اور جو ایکچولی اسلام کہتا ہے ہمیں، اس اسلام کے تحت ہم لوگ اپنا ڈیفینڈ کریں اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام ایکچولی کیا ہے اور یہاں پہ کس طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ شیخ اعجاز صاحب، آپ نے بہت اچھی ڈیفینیشن دی اسلاموفوبیا کی. ہمیشہ ہماری کمیونٹی کی طرف سے ایک مؤثر پیغام یہی دیا جاتا ہے کہ آپ نے تحریری طور پہ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروانا ہے، خواہ وہ سویڈش پارلیمنٹ ہو، خواہ وہ فرانس کی پارلیمنٹ ہو یا یورپین پارلیمنٹ ہو. اگر ہم تحریری طور پہ اپنے تحفظات ریکارڈ کروائیں گے تو یقینی طور پہ آج نہیں تو کل کوئی مؤثر اقدام کیا جائے گا. جس طریقے سے سویڈن میں سوشل ڈیموکریٹس جو پارٹی ہے وہ سویڈن کے شہر مالمو کے لیے انہوں نے اپنے بجٹ میں ایک خطیر رقم مختص کی ہے تاکہ اسلاموفوبیا کو ختم کیا جائے. آج ہمارے درمیان کمیونٹی کے سینئر رہنما اور سیاست میں حصہ لینے والے پاکستانی موجود تھے. تو ایک یہ بھی پیغام ہے کہ اگر ہم اپنی بات کو کسی طریقے سے مؤثر انداز میں ایوانوں تک پہنچانا چاہیں تو ضروری نہیں کہ ہم تحریری طور پر بھی دیں، ہم سیاست میں بھی، مقامی سیاست میں حصہ لے کے بھی ان تمام چیزوں کو ایوان بالا تک پہنچا سکتے ہیں. اور آج کے اس پروگرام میں ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے مزید کچھ سویڈش مہمانوں کو بھی شامل کریں. اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ڈپٹی میئر جو مالمو کے ہیں سیدات عارف، ان کی بڑی کاوشیں ہیں اس حوالے. Hello dear friends, my name is Sedat Arif and I'm the Deputy Mayor of the city of Malmö. We as Social Democrats promote first and foremost a society in which members can lead a free and just life under all circumstances. Therefore, fundamental rights as for example the freedom of speech have to be legally ensured and secured by the executive branch of the government. But what happens if a person is not educated and cannot read or write? The freedom of speech does not help much if one cannot make use of it, since the tangible outcome of fundamental rights
often depends on the social and economic situation of the individual. We, as Social Democrats, call for the implementation of social, economic, and cultural rights. We believe that it is not enough to legally ensure fundamental rights. In order to ensure all citizens a free and just life, rights have to be actively promoted and implemented. Apart from equality under the law, equality of opportunity is an important demand of the Social Democrats. It includes, for example, the access to jobs and healthcare, and most importantly, the right to education. These rights should be independent of gender, origin, sexual orientation, religion, health, and economic status. Underprivileged members of the society, such as the poor or disabled, must receive governmental support in order to give everyone a chance to participate under all circumstances in society. When it comes to prejudices in our society, Swedish Prime Minister Olof Palme said, and I quote, "We respect the fundamental rights and freedoms. Turbid racial theories have never gained foothold. Prejudice is always rooted in everyday life. It grows in the workplace and in the neighborhood. It gives vent to one's own failures and disappointments. Above all, it is an expression of ignorance and fear. Ignorance of regarding other people's uniqueness, fear of losing a position, a social privilege, a prior right. Of course, skin color, race, language, and birthplace have nothing to do with human qualities. To grade people using such a yardstick is in glaring conflict with the principle of human equality, but it is shamefully simple to make use of for one who feels inferior." These were the words uttered by Olof Palme that are still relevant today in the fight for an equal solidary society where all people have equal value continues. And I hope that you get involved so that we become more who work for a better society today, but also tomorrow. Thank you.